بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زندگی میں چند چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں صحت کے بعد: عزت، وقار، احترام، یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں، دولت، شہرت۔ لیکن جو صحت کے بعد سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ذہنی سکون۔ ذہنی سکون دولت سے نہیں آتی، انوائرمنٹ سے آتی ہے۔ آپ کے اطراف کی انوائرمنٹ کیا ہے، اس سے ذہنی سکون پیدا ہوتا ہے۔ پچھلے 30-32 سال سے، بھٹو کے دور کے بعد سے، کراچی جس عذاب اور کرب سے گزرا ہے اس کو باہر والا اندازہ نہیں کر سکتا، اس درد کو وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی کو کینسر ہو تو اس کی جو کیمیو ہوتی ہے اس دورائے سے جو وہ گزرتا ہے دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے کہ میں آپ کے دکھ میں، آپ کے درد میں، آپ کی تکلیف میں شامل ہوں، لیکن وہ شامل نہیں ہوتا، لفاظی ہوتی۔ اب تک، آج صبح سے پہلے تک جو کچھ تھا لفاظی تھی کراچی والوں کے ساتھ، مگر آج ہماری محترم اعلیٰ عدلیہ نے کمال کر دیا۔ ہیٹس آف ٹو دیم۔ یہ چیز چاہیے قوم کو، فیصلہ۔ آج کراچی والوں کے زخموں پہ مرہم لگایا ہے، جس کے برسہ برس سے وہ انتظار میں تھے، آج لگایا۔ آج این ڈی ایم اے کو کہا کہ 3 مہینے آپ کراچی کو، آپ کے حوالے آپ صاف کریں کراچی، بلا امتیاز تجاوزات گرا دیں، جو وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے، جو میئر بنے ہوئے، جو منسٹر بنے ہوئے، جو چیف منسٹر بنا، ان کے اپنے مفادات تھے، مان لیا ہوا تھا۔ لیکن این ڈی ایم اے کو کہا سب گرا دیں۔ یہ خبر سن کے مجھے ایسا لگا جیسے میری اپنی عمر میں مزید کچھ سالوں کا اضافہ ہو گیا، کہ شاید اب میں بھی کراچی کو پرانا کراچی جیسے تھا ویسے دیکھ سکوں۔ دوسرا مرہم لگایا کراچی والوں کے اوپر کہ سندھ حکومت کو پابند کیا کہ جو بے گھر ہوں گے، جن کے کاروبار وہاں سے ختم ہوں گے، ان کو بلا امتیاز، بلا معاوضہ، فوری آباد کیا جائے۔ یہ ہوتے ہیں حکم، اور اس کی اب امپلیمنٹیشن وہ دیکھیں گے، اب ہوگی۔ ان حکمرانوں نے، دونوں نے، پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے، اس کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیا تھا کراچی کو۔ نہ آپ کو کھلی فضا مل رہی تھی، نہ آپ کو تازی آب و ہوا مل رہی تھی، نہ آپ کو روشنی مل رہی تھی، نہ آپ کو خوشبو مل رہی تھی بدبو کے علاوہ۔ یہی نہیں، آج اعلیٰ عدلیہ نے وہ کام کیا جو کراچی والے ساری زندگی دعا دیں گے۔ آج کے الیکٹرک کو بھی ان کی اوقات یاد دلائی۔ بونس حلوی، فرعونیت، کیسی فرعونیت، اللہ معاف کرے۔ ایک منصب مل گیا تو باقی سارے کیڑے مکوڑے ہو گئے۔ آج ان کو اپنی بھاگ دوڑ کر کے 40,000 اور 50,000 روپے ضمانت کرانی پڑی، جو ان کو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہوئی، کوئی بات نہیں۔ آج ان کو بھی کہا گیا کہ اب دیکھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کیسے ہوگی۔ یہ صرف اور صرف حرام کھانے کا دیا ہو گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھی اسی شہر کا رہنے والا ہوں، جو ہم جوان ہو رہے تھے، ہم بڑے ہو رہے تھے،
تو ہمارے پاس پارک بھی تھے، ہمارے پاس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی تھیں، ہم کوئی خوف نہیں، بارش اس دور میں بھی ہوتی تھی، کوئی خوف نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نہ بہنے کا ڈر تھا، نہ ڈوبنے کا ڈر تھا، نہ ہی نالے ابلتے تھے۔ یہ ایم کیو ایم نے بنسروڈ کے نالے کے اوپر دکانیں بنا دی، ہے نا کمال۔ میں سپریم کورٹ کا شکر گزار ہوں دل سے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور احترام کی دولت سے نوازے۔ قوم یہی چاہتی ہے۔ آج ساری خبریں اچھی تھی۔ وہ جو دہشت گرد جو کل نیب کے آفس کے بعد پکڑے گئے، 40 50 60 جو بھی تھے، کم تھے لیکن پکڑے گئے، ان کو بھی آج ضمانتیں نہیں ملی، 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ میں بھیج دی گئے جیل۔ پتہ تو چلے جیل کیسی ہوتی، اور بغیرتی کی انتہا دیکھیے یہ، اور ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے ہتھکڑیاں، وہ دکھا کے۔ ہم اس حد تک گر چکی۔ عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا، کوئی بھی ہو سامنے، لیکن بنیاد رکھ دی۔ اب ذرا لوور عدلیہ پہ بھی تھوڑا سا ہاتھ ٹائٹ کرے، ضمانتیں نہ دیں۔ یہ جو بیل بفور اریسٹ ہے، یہ اس ملک میں کلن کا ٹیکہ ہے۔ دنیا میں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر انصاف ملنے لگے تو بڑے سے بڑا آدمی کانپے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، وہ جج تھے ایک ہائی کورٹ کے، ان کا دیہانت ہو گیا، میرے خیال سے بھگوان داس تھے، یا شاید میں نام ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھول جاؤں، جن کا بھی کچھ عرصے پہلے دیہانت ہوا۔ اگر ان کی عدالت میں کسی کو کہا کہ صبح 9 بجے آ جاؤ، اور وہ 9 بجے نہ پہنچے، آواز لگتی تھی اور 9 بجے نہ پہنچے، تو وہ سزا کا مستحق ہوتا تھا۔ عدلیہ کا اتنا خوف ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو ہم لوگوں نے مذاق بنا دیا، اور اس میں عدلیہ کا بھی قصور تھا۔ لیکن اب بنیاد رکھ دی گئی آج کے جو فیصلے تھے۔ کل جیسے انہوں نے کہا میئر کو کہ اگر تمہارے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، اختیارات نہیں، تو گھر جاؤ، میں بیٹھے کیا کر رہا ہوں؟ مطلب حرام کی روٹیاں توڑ رہے ہیں نا، پکس مل رہے ہیں، پیٹرول مل رہا ہے، خرچہ مل رہا ہے، اور اسی خرچے پہ گھر کے لون مینٹین ہو رہے ہیں۔ آپ ایک بات نوٹ کریں، ان تمام لوگوں کا جن کا میں نام ذکر کر رہا ہوں، جو پیپلز پارٹی کے ہیں اور ایم کیو ایم کے، ان کے باہر آپ کبھی ٹینکر کھڑا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ سب نے ایکسٹرا لائنیں لی ہوئی ہیں، سب کے گھر میں پانی آ رہا ہے، سب کے لون مینٹین ہو رہے ہیں، سب کے بچے دن میں 2 دفعہ نہا رہے ہیں، بیگمات 4 دفعہ غسل کر کے میک اپ کر رہی ہیں۔ لیکن غریب انسان، متوسط طبقے کا انسان پینے کو بھی ترس رہا ہے۔ ان کے پانی تو باہر سے آتے ہیں۔ میں تہہ دل سے عدلیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور کراچی کے لوگوں کے دلوں پہ، زخموں پہ مرہم رکھا۔ مجھ سے کچھ دوستوں نے ٹویٹر پہ بھی اور کامنٹ سے بھی ریکویسٹ کی کہ میں اکانومی پہ بات کروں، میری فیلڈ بھی ہے۔ 1-2 دن کے اندر 14 اگست کے بعد میں انشاءاللہ 1-2 ویڈیو اکانومی میں بناؤں گا۔ جو غلط فہمی ہے ہمارے قوم کے لوگوں کو، جو یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے اکانومی تباہ ہوئی، ایسا ہے نہیں۔ خیر، وہ تو جب 1-2 دن بات کروں گا، 14 اگست کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ میں صبح بیٹھا ہوا تھا تو میرے دوست کا فون آیا،
میں ٹی وی نہیں دیکھ رہا تھا اس وقت، ٹی وی نہیں چل رہا تھا میرے پاس، تو ایک دوست کا فون آیا، وہ امریکہ میں تھا، اس نے کہا یار تم نے ٹی وی دیکھا؟ میں نے کہا نہیں یار بند ہے۔ کہہ رہے مبارک ہو، تو تمہارے پاکستان میں عدلیہ کام کرنے لگی۔ کھولا، دیکھا، اور وہ اتنی دیر لائن پہ رہا۔ یہ ہے کہ اب دنیا سے لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، دنیا سے لوگ اس کے بارے میں کمنٹس کریں گے کہ ہاں پاکستان میں انصاف ہوتا ہے، پاکستان میں قانون ہے، اور پاکستان کو اب لوگوں کو انصاف ملے گا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کے چہروں پہ نظر آتی ہیں۔ اب دیکھیے جو لوگ، یہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں، جب لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، جب عمران خان نے این ڈی ایم اے کے حوالہ کیا کراچی، اور کراچی میں کام شروع ہوا، تو ہر شخص شکریہ عمران خان، تھینک یو عمران خان، شکریہ عمران خان۔ اور آج ہر شخص تھینک یو عدلیہ، شکریہ عدلیہ۔ آپ کا دل نہیں خوش ہوتا؟ دل بڑا ہوتا ہوگا نا۔ لوگ آپ کو عزت سے پکار رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ چیز جاری رہے گی۔ آج کی ویڈیو میں زیادہ مسالہ نہیں ہے، اس لیے کہ کہنے کو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ڈرامہ کوئین نے اپنے گھر پہ وہ کوئین اس کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی کہ یہ پتھروں سے تو ایسا نہیں ہوتا، بلٹ پروف گاڑی کا یہ پتھروں سے کچھ زیادہ ہی تھا، میرے پاس اٹیمپٹ ہوا۔ لیکن کمال کی بات ہے، بوم بلاسٹ ہوتا ہے، دھماکوں کے علاوہ فائرنگ ہوتی ہے، اسنائپر فائرنگ ہوتی ہے، ان میں سے ایک کو بھی گولی نہیں لگتی، سب بچ جاتے ہیں۔ پتھر سے ونڈ اسکرین ٹوٹ جاتا ہے لیکن بچ جاتے ہیں۔ خیر جب تک اللہ نے ان کی زندگی رکھی، ان کو کون مار سکتا ہے؟ لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کا ایک راز ہے۔ وہ اس لیے زندگی دیتا ہے کہ دولت کے نشے میں چور جب انسان اپنی ذلت دیکھے تو دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، دوسرے لوگ کہیں یا اللہ ایسی دولت سے بچانا جو ہمارے نصیب میں جس نے ذلت، رسوائی اور عبرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں آخر میں آج ویڈیو مختصر کرتے ہوئے آخر میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا۔ میں دیکھتا ہوں، روز ہی دیکھتا ہوں، میرے پاس بہت سارے بچے بھی آتے ہیں، کوئی فون پہ بھی رابطہ رہتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، میں ڈسٹرب دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ان کی یہ جو دکھ ہے ان کا دور کروں۔ لیکن آج میں نے صبح ایک ٹویٹ کی تھی، میری پہلی ٹویٹ، کہ دنیا میں ہم سب لوگ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، جو اسلام میں بھی تحفے کا ایک بڑا اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی، لیکن سب سے بڑا تحفہ دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، خاص طور پہ دشمن کو۔ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر فرشتے نافذ کر دیتا اللہ تعالیٰ کہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے، فرشتے وہ کہتا ہے اب اس کے ہر کام اس کے لیے تم لوگ دعا کرو، وہ کام اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ مگر دشمن کے لیے دعا کرنا، اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے، جو میں نے کیا، اور میں آج تک اپنے دشمنوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ان کی صحت، اس کی زندگی، ان کے مال و دولت، ہر چیز کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر جو نفرت کا، حقارت کا جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب جب آپ مریں، اس دنیا سے جائیں، تو آپ کے اندر نفرت کا، حقارت کا ایک ذرہ بھی نہ ہو۔ جب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے کھڑے ہوں تو دل چمک رہا ہو، بغیر نفرت کے، بغیر حقارت کے۔ اور یہ گریجولی ہو جاتا ہے۔ آج مجھے اپنے کسی دوست سے نفرت نہیں ہے، کسی دشمن سے نفرت نہیں ہے۔ مجھے پتہ چل جائے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، پھل بھیجتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اور یہ دعا کرنے والا، اپنے دشمن کو یاد کرنے والا، اپنے پیاروں کے لیے تو سب کرتے ہیں نا،
اپنے دشمن کے لیے دعا کرنے والا کبھی غریب کبھی مفلس نہیں ہوتا، اس کے حوصلے پست نہیں ہوتے، اس کو جینے کی وجوہات مل جاتی ہیں۔ تو میرے بچوں، تم لوگ تو بہت چھوٹے ہو، تم لوگوں نے چھوٹی سی عمر میں دشمنیاں پال لی ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا نہیں، اس نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، اس نے مجھے کال بیک نہیں کی، یہ ساری چیزیں۔ نفرت کو اپنی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو۔ ایک بات تو یہ کہ تمہیں دعاؤں کی ضرورت، تم کو دعا کرنے کی اپنے آپ کے لیے ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسرا کہ تم اتنے بہادر، اتنے دلیر ہو جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، وہ خود تمہارے اندر وہ طاقت ڈال دے گا کہ جس سے تم بڑے سے بڑے فرعون کے ساتھ لڑ جاؤ گے۔ 2-4 دن آزما کے دیکھو، کوشش کر کے دیکھو، نام لے کے اپنے دشمن کو پکار کے اس کے لیے دعا کر کے دیکھو۔ ادھر سے خوشی ملے گی، ادھر سے رات کو پرسکون نیند آئے گی۔ بڑے لوگوں کو کیا سمجھانا، وہ تو آج کل ایگزاٹنل اور زینکس پہ زندہ ہیں، اسی پہ رہیں گے اور رہیں۔ جس کو کھونے کا ڈر نہ ہو نا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیا لے جائے گا؟ لے کر کے آئے تھے، اللہ نے دیا ہے وہی حفاظت کرے گا، اور اگر کسی اور کے نصیب میں ہے تو یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دے گا۔ یہ ہے زندگی۔ امید کرتا ہوں میں اپنے بچوں سے کہ بیٹے، بچوں، تمہاری پرائرٹی، تمہاری سنجیدگی، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا محور تمہارا ملک ہے، اور ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں پتا زندگی میں کتنے سال، کتنے برس تم نے جینا ہے، لیکن جب بھی جیو سر اٹھا کے جیو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر مصیبت، ہر دکھ درد سے آزاد، پاک صاف زندگی، حاسدوں سے دور، ایمان سے بھرپور، صحت مندانہ، ہنستی مسکراتی زندگی عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں، محبت میں بہت یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔